جہاں پر حفظ کرایا جا رہا ہے، عالم دین بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہاں پر پڑھائی ہوگی اور کیمبرج ایجوکیشن یہاں پہ پڑھائیں گے. سو دے ول بیکم عالم دین، حافظ قرآن، اور ساتھ میں وہ کیمبرج گریجویٹس بھی ہوں گے. تو ہمارے اسکول کے بچوں نے انٹر یونیورسٹی کے اندر جا کے روبوٹکس کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں پر صرف پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہاں پر کبھی فرسٹ پوزیشن اور کبھی سیکنڈ پوزیشن. تو وہاں پر الحمدللہ اس وقت 2 بہت بڑے یتیم خانے ایجوکیشنل کمپلیکس کی طرح، کہ جہاں پہ رہائش بھی ہے، اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے، کھیلنے کا گراؤنڈ بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ. تو تقریباً 600 کے قریب بیوہ خواتین ہیں، 1200 سے زائد یتیم بچے بچیاں ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ آرفن کیمپس ہیں تقریباً 3 کے قریب، تو اس کو بھی سپورٹ کی جا رہی ہے. اسکولس کی ریہیبلیٹیشن وہاں پر کی بہت بڑی تعداد کے اندر. السلام علیکم خواتین و حضرات. اس وقت میرے پوڈ کاسٹ میں جو شخص موجود ہے، اب جو آرگنائزیشن کے اسپوکس پرسن یا پھر نمائندے موجود ہیں، یہ جو آرگنائزیشن ہے ویلفیئر آرگنائزیشن، اس وقت پاکستان کی سب سے ابھرتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنلی مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بڑا کوئی کام کر رہا ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ ایک انہوں نے بہت بڑا اسٹینڈرڈ یا پھر بار ریز کر دیا ہے کہ اب اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے نا ساری ویلفیئر آرگنائزیشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن، اٹس اے بیوٹیفل کمپٹیشن، ٹھیک ہے. اور جس ویلفیئر آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا نام ہے بیت السلام. ادھر سے فراز بھائی میرے پاس موجود ہیں. السلام علیکم فراز بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ بہترین، زبردست. کیا آپ کا کیا کردار ہے بیت السلام اس آرگنائزیشن میں؟ جی، میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ہمارے جتنے بھی پاکستان میں اور انٹرنیشنل آپریشنز ہوتے ہیں، تو اس کی پلاننگ جو ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے ادارے کی طرف سے میرے پاس ہے. یہ تو بہت زبردست ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میری زیاد سے جو ڈسکشن ہوئی تھی اس نے ایک بہت ہی کام کے بندے کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اور پھر نیشنل لیول پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہوگی. ماشاء اللہ ہمارا ایک گریجویٹ ہے اینڈ وی آر پراؤڈ آف ہم. ماشاء اللہ. ریئلی؟ جی، ماشاء اللہ. الومنائی آف اور جو ہمارا بیت السلام کا ایجوکیشنل کمپلیکس ہے لنک روڈ پہ، تو اس سے وہ گریجویٹ ہوئے. مطلب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کون سی گریجویشن ہے جو چل رہی ہے، جس کا مجھے نہیں پتا، جس کا پتہ ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ مجھے تو پتہ ہونا چاہیے. بالکل. اوکے، سو پہلا ہم تھوڑا سا پیچھے سے لے کر چلیں گے اور کہانی کے تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ بیت السلام کی تاریخ کیا ہے اور کیا وجہ پیش آئی ہوگی، جب سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ تاریخ کیا ہے ایکچوئل میں. بیت السلام کی جو تاریخ ہے نا، وہ اور جو منبع ہے اس تاریخ کا، وہ ہے بیت السلام مسجد جو DHA فیس 4 کراچی میں. مولانا عبدالستار صاحب جو ہیں وہ وہاں پر امام کی حیثیت سے آتے ہیں. اس وقت مسجد بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور آنے کے بعد اور ماشاء اللہ ان کی جو تربیت ہے اور تعلیم ہے وہ اس وقت کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کے زیر سایہ ہوئی تھی. جیسے کہ مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ فاروقیہ کے امیر تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس میں جو ایک چیلنج وہ یہ ہے کہ جی تمام کی تمام جو ینگسٹر جنریشن ہے وہ امریکہ، جرمنی، کینیڈا سب موو کر گئی، اور پیچھے بوڑھے بوڑھے والدین ہیں. تو ادھر ایک چیلنج یہ تھا کہ جی یہ بچے جب بڑھاپے میں جاتے ہیں، والدین تو پھر سوچتے ہیں کہ یار بچے کہاں ہیں میرے. تو امام صاحب کے سامنے، مولانا عبدالستار صاحب کے سامنے جو ہے یہ والی سچویشن بار بار آتی رہی. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچپن سے تو آپ نے بچے کو یہ فیڈ کیا کہ بیٹا اس اسکول میں جانا ہے، یہ گریڈز لینے ہیں، پھر اس کالج میں جاؤ گے، پھر تم امپیریل کالج آف لنڈن جاؤ گے، تم ہارورڈ جاؤ گے، تم MIT جاؤ گے، پھر تم نے وہاں بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے دادا کا بزنس یہاں تھا تو میں نے یہاں تک پہنچایا، تم نے وہاں پہ پہنچانا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے سب کچھ وہ کیا جو آپ چاہتے تھے. اور جب آپ بڑھاپے میں آ گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کدھر ہیں. تو آپ نے وہ جو ویلیوز تھیں، فیملی ویلیوز، جس کی وجہ سے وہ بچہ آج آپ کے ساتھ ہوتا، اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں اس کی،
لیکن اس کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہوتا، ویلیوز ٹورڈز دا فیملی، رسپانسبل ٹورڈز دا فیملی ایز ویل ایز اس کی ایز اے پاکستانی، ایز مسلمان. ٹھیک ہے، کیا ویلیوز ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھیں، وہ تو بس اور ایک سوشل مشین تھا، ٹھیک ہے، جس نے جو ہے وہ بس وہ اپنے اچیو کر لیا. سو یو آر سکسیزفل. تو پھر بات یہ ہوئی کہ امام صاحب کا ویژن تھا، اور مولانا ستار صاحب کے اس ویژن کے ساتھ سب سے پہلے انٹلیکٹ اسکول، یعنی بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ ابھی بنا نہیں ہے، لیکن انٹلیکٹ اسکول کا جو ہے وہ قیام ہوا. اور اس کا پرپز یہ تھا کہ وہ ڈیفینس کے ایک لیفٹن کے بچے جو بزنس کمیونٹی کے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی او لیولز، اے لیولز، کیمبرج ایجوکیشن دی جائے، بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن دی جائے، ان کو ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو وہ ویلیوز دی جائیں جس کے بعد وہ بچے اچھے گریڈز لیں، اچھے ماحول میں ان کی تربیت ہو، اور تربیت کے بعد وہ جو بھی زندگی میں اچیو کریں تو وہ اپنی رسپانسبلٹی ایز مسلمان، ایز پاکستانی، ایز چلڈرن ٹورڈز دیئر پیرنٹس، یہ سب رسپانسبلٹیز کو وہ کیٹر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو آج ماشاء اللہ اس کو انٹلیکٹ اسکول کے جو بچے تھے آج وہ میرڈ ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں. بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں وہ. 2500 کے قریب بچے اور بچیاں وہاں پر پڑھتے ہیں ابھی، اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ، سوئمنگ پول سے لے کر آپ کو باسکٹ کورٹ، اور وہاں اولمپیاڈ بھی وہیں پر ہوتا ہے اینول، جو ہمارا پاکستان میں واحد جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ اسپورٹس اینڈ اکیڈمک کمپٹیشن ہوتا ہے جو وہیں پر ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد بھی جب 2010 کے سیلاب آئے، دیٹ واز اے مومنٹ کہ جہاں پر جو وہی کمیونٹی تھی، یعنی مولانا کی جو ایفرٹ تھی نا، اور ان کا جو اصل مشن کیا ہے تو وہ ہے افراد سازی. کام بہت سارے ہو رہے ہیں لیکن پرپس کیا ہے؟ پرپس ہے افراد سازی. افراد سازی کو ڈیفائن کریں گے بہترین پاکستانی، بہترین مسلمان، اور بہترین والد ہے تو والد، والدہ ہے تو والدہ، بچہ ہے تو اولاد، بیوی، شوہر، یہ جو جتنے رشتے ہیں سوسائٹی کے اندر کے، جو ہمارے ڈفرینٹ رول ہیں، ٹیچر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، رسپانسبل سٹیزن جو ہے نا، یہ افراد سازی. اب وہ جہاں پر بھی جس جگہ بھی فٹ ہوگا نا تو وہاں پر وہ کمال کرے گا. یہ پرپس تھا. تو اب تو انہوں نے کمیونٹی بلڈنگ کی. جب آپ بہت سارے افراد پہ کرتے ہیں وہ ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں، تو ڈیفینس فیز 4 کی جو یہ مسجد ہے بیت اسلام مسجد، وہ پھر ہب بن گیا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ایک طریقے سے. تو جب 2010 کے سیلاب آئے تو اس میں یہ آفیشلی رجسٹر ہوا، اور اور مطلب اتنا پرانا نہیں ہے اس کا مطلب ہے. جی بالکل، اس کے سے بس 12 سال ہوئے ہیں. تو یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ 12 سال کا ایک بچہ ہے ابھی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جی الحمدللہ اسپیڈ سے گرو ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ماشاء اللہ سے وہ 2010 کے سیلاب کے اندر بالکل ایک شیڈ کے نیچے بیٹھے، اور وہاں پر جو ہے ساتھی جو ہے وہ جوڑے، تو وہ ماشاءاللہ والنٹیئرز جڑتے گئے. تو اس وقت کا ایک ایسا مومنٹم ہے کہ آج بھی ہمارا 99% کے قریب جتنا کام ہے وہ والنٹیئرز ہی کرتے ہیں. ان ٹرمز آف مین پاور وی آر ویری ویری اسمال. ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ سارے کے سارے والنٹیئرز کرتے ہیں. رجسٹرڈ ہیں ہم کی والنٹیئرز؟ ہمارے رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں. پیرنٹس بھی کام کر رہے ہوں گے، گھر کی خاتون بھی ہمارے لیے کام کر رہی ہوں گی. ہمیں نہیں آتے، ہزاروں کے اندر ہیں یہ. تو ہم بہت ہی کنونشنل سے ہٹ کر، موسٹلی کس شہر سے ہیں؟ موسٹلی تو کراچی سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کراچی کے علاوہ جتنے بھی اربن سٹیز ہیں وہاں سے ہیں، گاؤں دیہات کے ساتھ ہیں ہمارے اٹیچ. تو وہ جو مشن تھا نا افراد سازی والا، اب اس کی اسٹارٹنگ اس طریقے سے ہوئی کہ اچھا مولانا ستار صاحب نے نا ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ بھائی پرابلم، سوسائٹی کی پرابلمس ہیں کیا، اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ان کا ایک جملہ ہے، ٹائم بہت کم ہے بیٹا. تو وہ اس ٹائم بہت کم ہے بیٹا کو جو ہے نا، انہوں نے اتنا زیادہ وہ کام کرنا ہے کہ جس کے ریزلٹس بہت جلدی ہیں. بہت بڑا ڈائلاگ ہے یہ، بیسکلی بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، اور واقعی ٹائم بہت کم ہے. بالکل. کس طرح کی چیزوں کے اندر ہم لوگ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور لڑانے میں، بیکار باتیں کرنے میں، فضول نفرت، اور یہ سب. اپنا کام سے کام رکھنا ضروری ہے، اور کام کرنا بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، سو اس سے یہ ایک طرح سے نا یہ آئیڈیالوجی بھی بن جاتی ہے آپ کی کہ ہاں بھائی ٹائم کم ہے. ایسا ہی ہے، ٹائم کم ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فوکس کیا ہوگا. بوڑھے لوگ، ان کے اوپر بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بحث مباحثہ بہت ہوتا ہے. تو جتنے گاؤں دیہات ہیں پسماندہ ہیں، ادھر لٹریسی بنیادی طور پر بچے کو ہو، تو وہاں پر
الحمدللہ تقریباً 380 کے قریب ہیں ہمارے اس وقت بیسک ایجوکیشن سینٹرز، جہاں بچوں کو اردو، ریاضی یعنی میتھس، اور ساتھ میں قرآن پاک اور اخلاقیات، اس کے اوپر جو ہے ان کی گرومنگ اور ٹریننگ ہوتی ہے، تاکہ وہ جو بیسک لائف ہے نا، اس بیسک لائف کے اندر وہ 100% ڈپینڈنٹ نہ ہو، اس کو پتہ ہو اسے ہو کیا رہا ہے، اخبار پڑھ سکتا ہو، نیوز سمجھ سکتا ہو، لکھنا پڑھنا کر سکتا ہو، حساب کتاب کر سکتا ہو، جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کو پتہ ہو کہ جی بنیادی مسلمان کے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، پاکی ناپاکی، صفائی ستھرائی، تمام چیزیں، مجھے معاملات، معاشرات، لوگوں کے ذمہ داریاں، رسپانسب، وہ سب چیزیں اس کو پتہ ہوں۔ اب وہ ایک لیول پر ہوا کہ یہ تو بنیادی ہونا چاہیے ہر بچے کے ساتھ۔ اگلے لیول کے اوپر ہمارا کراچی کے اندر اور تلگنگ میں، چکوال میں، وہاں ان 2 جگہوں پر ایجوکیشنل کمپلیکس 2 بنے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو الحمدللہ آج اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، بہت کم عرصے کے اندر۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ جو ان کا سوچ انہوں نے، میں نے آپ سے کہا نا انٹلیکٹ اسکول کے، جہاں پر ڈیفنس کے اور کلفٹن کے بچے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو پڑھائی او لیولز اور اے لیولز کی کیمبرج کی ہے، وہ ایک غریب بچہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے یہ دونوں کے درمیان میں گیپ رہے گا۔ ایک رولنگ کلاس بنے گی، ایک رول کلاس بنے گی۔ تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو مسائل اپنی جگہ پر رہیں گے۔ جو کراچی والا ہے ایجوکیشنل کمپلیکس، وہ بلوچستان اور سندھ کو کیٹر کرتا ہے، پرپس یہ تھا۔ اور اس میں پھر ہوا یہ کہ اس میں جہاں پر حفظ کرایا جا رہا ہے، عالم دین بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہاں پر پڑھائی ہوگی اور کیمبرج ایجوکیشن یہاں پہ پڑھائیں گے۔ میٹریکولیشن بھی ہے، لیکن ساتھ میں او لیولس اور اے لیولس، اور اہم چیز یہ ہے کہ ساری پڑھائی سب کچھ فری آف چارج ہوگا۔ تو یہ ایک طریقے سے ریولوشنری چیز تھی، لیکن مہنگا بہت زیادہ ہے جی۔ اب وہ مہنگا کیوں ہے زیادہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیمبرج سسٹم ہے وہ کائنڈ آف اے کمرشل سسٹم ہے۔ اٹ از اب وہ کمرشل سسٹم جو ہے نا، وہ کیپٹلسٹ پیدا کر، اور یو کے کی تو بہت بڑی اکانومی ہے ایجوکیشن، پوری دنیا کو انہوں نے پہلے تو کالونائز کیا، اس کے بعد اب وہ تعلیم بیچتے ہیں، بیٹا اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اور ہمارے پاس بھی آ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا مہنگا پڑے گا لیکن آپ کوئی لیولس کرنے ہیں، اپنے ملکوں میں بیٹھ کے پڑھو، لیکن یہ میرا نظام ہے، ٹھیک ہے، اٹس این امیزنگ سسٹم، ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، خلاف بات کر بھی سکتا ہوں، لیکن بات یہ کہ اس کی اچھائیاں بھی مجھے بہت زیادہ دکھتی ہیں، کیونکہ اچھا سسٹم ہے، دیٹس وائی اسی لیے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ پیسوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، افورڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اس پر جو ابھی اس وقت آبجیکٹو تھوڑا سا کرٹیسزم ہے نا، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ایشین کنٹریز ہیں بہت سے، چائنا ہو گیا، آپ کا ساؤتھ کوریا ہو گیا، اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنی ہی ٹائم کے اندر جو کیمبرج ایجوکیشن کی پڑھائی ہے، اس میں بہت زیادہ ایڈوانس اور پڑھائی بھی کرا دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک اور لیول پہ لے کے چلے گئے۔ اچھا، تو اگلا سوال اب یہ آتا ہے کہ اب کیا بچے کی کیپیسٹی اتنی ہے جتنی اب چائنا میں یا ساؤتھ کوریا میں یا دوسرے ممالک کے اندر ہو رہی ہے، یا بس وہ وہی تھا جو کیمبرج والوں کی تھی؟ کیمبرج ایجوکیشن کو جو آبجیکٹیولی دوسری جگہ پہ جو کمپٹیشن ہو رہی ہے، وہ آپ کو ملتی ہے یورپ کی طرف، کہ یورپ کے اندر ٹوٹلی نظامی الگ، سویڈن وغیرہ میں جہاں پر کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ہائی ہے، نمبر 1 نمبر 2 پہ چلتے ہیں، تو وہ اپنا ایک الگ ماڈل پہ لے کے چلے گئے ہیں، جہاں پر وہ اپلائیڈ لرننگ کے اوپر چلے گئے ہیں چھوٹی عمر سے ہی، جس کو اسٹیم بیس ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ اس کا نام دیا جاتا ہے کہ جی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھس ہے، اسٹیم ایجوکیشن۔ تو یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوالٹی ہے جو اس کا آبجیکٹیو وہ میٹ ہو رہا ہے، لیکن دوسروں نے اتنا ایوالو اور فردر کر لیا ہے کہ وہ اب اس چیز کو ایک کمپٹیشن کا سامنا ہے۔ بہرکیف تو ہمارے یہاں پہ یہ جو اچھا کیمبرج ایجوکیشن میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیچر پڑھانے والا ہے، وہ ٹیچر خود ہی بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ اب مولانا کا اگلی بات یہ تھی کہ کیا جو آدمی یہ پڑھانے والا ہے، کیا وہ آدمی ضروری کہ اتنا ایکسپینسو ہو؟ تو وی ور ایبل ٹو فائنڈ پیپل کہ الحمدللہ جیسے مدارس میں ہوتا ہے نا، بہت سادہ اس پہ بہت بڑے بڑے استاد، شیخ الحدیث بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بڑی ہمبل لیونگ، ہمبل سب کچھ، اور زیادہ تقاضے نہیں ہوتے، وہ کیپٹلسٹ اپروچ نہیں ہوتی ہے
کہ بھائی ملک نے ادارے نے کیپٹلسٹ اپروچ. ہاں کیپٹلسٹ اچھا پوائنٹ ہے یہ. ملک نے ادارے نے مجھے بڑا کیا, سب کچھ سکھایا, تو میرے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پے آف کروں نا, پے بیک کروں. میں اسی طریقے سے الحمد للہ وی ور ایبل ٹو فائنڈ پیپل, ٹیچرس, کہ جنہوں نے کیمبرج ایجوکیشن پڑھایا بچوں کو, اور ماشاء اللہ ہمارے وہاں سے او اور اے لیولس کے اندر جو ہے ہمارے پاس اے اینڈ اے اسٹار جو ہے وہ الحمد للہ بچوں نے اچیو کیا. دوسرا ایک اور کام ہوا, وہی کورس کو ہم نے کم ٹائم میں پڑھا کے دکھایا. جو بچہ ہمارا حافظ بن چکا ہے, جس نے اردو سیکھی, کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان کے بچے کو اردو نہیں آتی, اس کو اردو سکھا دی. انگلش نہیں آتی, اس کو انگلش سکھا دی. تو جب وہ عربک نہیں آتی, عربک اس نے سیکھ لی. تو جب وہ اتنی ساری چیزیں کرتا ہوا آتا ہے نا, تو اس کا, اور اس کو جب آپ اپارچونیٹی دیتے ہیں, ڈسٹریکشن کوئی نہیں ہوتی کہ جی وہ بچہ ہر وقت موبائل فون کے اندر ہے تو جناب ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے. اس وقت بچوں کے لیے ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہے ہر طرف. گھر میں ڈسٹریکشن, فیملی میں, سوسائٹی میں, محلے میں, وہ ختم کر دی. ٹائم پورا ہے بچے کے پاس, پڑھے گا, فزیکل ایکٹیویٹیز میں کھیل کود کرے گا, کھائے گا, پیے گا, سوئے گا, اور فوکسڈ رہے گا, کوئی ڈسٹریکشن نہیں. تو وہاں چلڈرن آر ایبل ٹو اچیو. تو الحمد للہ بہت کم ٹائم کے اندر, 4 سال کے اندر وہ اے لیولس کے لیے, او لیولس کے لیے وہ پریپیئر کر کے ایگزامس دے رہے ہیں, اور اچھے طریقے سے وہ رزلٹ آ رہا ہے. سو دے ول بیکم عالم دین, حافظ قرآن, اور ساتھ میں وہ کیمبرج گریجویٹس بھی ہوں گے. اور صرف وہاں تک نہیں چھوڑا, بچوں کے اندر اللہ نے بڑی صفت. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے, بچوں کے اوپر یہ بہت زیادہ پریشر نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کے اندر اور بھی کچھ اسپیشلائزڈ ایریاز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہر بچے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ہمارے اپنے بچے ان سب کے بعد ٹائم نکالتے ہیں. ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو میڈیا کی طرف انٹرسٹڈ ہیں, دے آر فالوئنگ دیئر پیشن. کوئی فوٹوگرافر بن رہا ہے, کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ میں جا رہا ہے, کوئی آرٹیکلز لکھ رہا ہے اردو میں, انگلش میں. ایک بچے نے جو ہے, جو کسی ٹھٹا کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر بڑے گینگز وینگز کے حالات تھے, کچی بستی تھی, وہاں سے ان کے گھر والوں کو سمجھ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بچہ بہت ذہین ہے, سمجھدار ہے, وہاں سے نکالو, اور اس کو بیت اسلام ایجوکیشن کمپلیکس میں ایڈمیشن کرا دیا. جب اس نے اپنی انگلش کی پڑھائی ختم کی ہے, ساتھ میں اس نے ایک ناول لکھی ہے انگلش کے اندر جو ہے, اسی ٹائم کے اندر. اچھا. تو بچوں کے اندر اللہ نے صفت دیا, آپ نے ان کو گروم کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان کو انیبل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کوئی کیلیگرافی کر رہا ہے, تو ہر ایک کے اپنے اپنے ذوق ہے, کوئی شاعری کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے. اسی طریقے سے روبوٹکس میں ہمارے بچے جو ہیں, اگین پیشنٹ استاد ملا, انوائرمنٹ ملا. روبوٹکس میں ہمارے بچے اتنا آگے تک گئے کہ جہاں پہ اچھا, جب روبوٹکس ہمارے یہاں اسٹارٹ ہوا تو اس وقت پاکستان میں بہترین سے بہترین پرائیویٹ اسکول میں بھی روبوٹکس کا کوئی تصور نہیں تھا. تو جو انیشیل کمپٹیشنس میں جانے کی بات ہوئی تو سمجھ نہیں آیا کہ جائیں کہاں پہ. یونیورسٹی لیول پاکستان میں ہوتا ہے روبوٹکس کے کمپٹیشنس. تو ہمارے اسکول کے بچوں نے انٹر یونیورسٹی کے اندر جا کے روبوٹکس کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا, اور وہاں پر صرف پارٹیسپیٹ نہیں کیا, وہاں پر کبھی فرسٹ پوزیشن اور کبھی سیکنڈ پوزیشن. اچھا, یہ ان کی رہی ہے. اس میں وہ UET لاہور بھی گئے ہیں, اس میں ٹیکسلا یونیورسٹی بھی گئے ہیں, یعنی کہ ایسی یونیورسٹی نہیں کہ جس کا نام نہ پتہ ہو کسی کو, یعنی ایسی یونیورسٹیز کی جو اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں, اور جہاں ان کا کمپٹیشن الیکٹرانکس انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے, اور دے ور ایبل ٹو سکسیڈ. امیزنگ اسٹوریز. تو کوڈنگ وہ کر رہے ہیں, روبوٹکس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ہماری جتنی فیلڈ کی, یعنی بیت اسلام وہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جہاں تربیت کا نظام یہ ہے کہ ہمارے جتنے ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں فرنٹ لائن پہ والنٹری کیپیسٹی کے اندر ہمارا ٹیچر بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور ہمارے بچے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو جب یہ سیلاب ابھی آیا تھا ریسنٹ, جہاں پر کمر تک پانی تھا, تو اس میں ہمارے سینئر ٹیچرز وہ خود, کیونکہ رول ماڈل چاہیے نا, بچہ انسپائر ہونا ہے, اس نے فالو کرنا ہے, تو وہ دیور یعنی ایکٹنگ ایز اے رول ماڈل, اور ساتھ میں
یعنی یہ والی بات کہنا کہ جی وہ تو جی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کام میں کوئی زندگی میں ایفرٹ نہیں ہے. انہوں نے شو کیا کہ جی ایسی جگہ پہ جہاں ملیریا بے تحاشا، ڈینگی بے تحاشا، پانی کے اندر جانور جو ہے وہ مرنے کے بعد ان کا تعفن کی بدبو اپنی جگہ پر، ایسی جگہ پر مستقل طور پر. اور ان ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ ملیریا ہوا، دے کیم بیک، سیکنڈ ٹائم ریکوری ہوا، پھر وہ گئے. اچھا. اور 2 دفعہ ان کو جو ہے وہ اس سے گزرے ہیں. زیاد واز، میں نے جیسے کہا نا کہ زیاد واز ون آف دوز کہ جس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، تو ہی واز دا فرنٹ لائن والنٹیئر آلسو، کہ وہ پہنچا ہوا تھا وہاں پہ اپنے استاد کے ساتھ کہ جی استاد جی جا رہے ہیں جی میں بھی جاؤں گا جی ساتھ میں. تو وہ اس نے تو مہینوں گزارے ہیں وہاں پہ، اس میں 1-1.5 مہینہ اس کا مستقل سفر رہا ہے اس کا. تو یہ جو چیز ہے نا، جب بچے اسٹوڈنٹس کو آپ چھوٹی ایج سے ایکسپوجر دیں گے، ناٹ اونلی ان پاکستان، ہمارے یہ اسٹوڈنٹ ٹرکی بھی گئے ہیں. جب سیرین ریفیوجی کرائسس ہو رہا تھا تو اس وقت وہاں پہ جتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی، تو ہمارے اپنے یہاں کے بچے تھے، دے ور دا ون ٹو کور. کیونکہ ہمیں ڈونیشن جو ہے وہاں جا کے کیا کیا انہوں نے، مطلب وہاں پر ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی کوریج کرنا وہ خود کر رہے تھے. ہم وی کین ناٹ افورڈ ایکسپینسو میڈیا پیپل، ہاں، کیونکہ ہمیں تو صدقہ مل رہا ہے، زکوٰۃ مل رہا ہے، ہم اس میں سے کہاں سے میڈیا والوں کو ہم افورڈ کریں گے. ہاں. سو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں. تو یہ ڈاکیومنٹریز جو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں، یہ ساری آپ کے بچوں کی، او مائی گاڈ، وہ اتنی زبردست قسم کی آپ ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو بچوں کے گھر والوں کے پاس جو ہے وہ گھر میں کسی کے گھر میں بجلی بھی شاید نہ ہو، اور وہ بچے یہاں پر الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. ڈیڈیکیشن ہے یار، ڈیڈیکیشن ہے اس کے اندر. تو اب سب سے اہم بات جو ہے نا، دنیا میں ایک جنرل جب کیپٹلسٹ جہاں پر مائنڈ سیٹ چلتا ہے نا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کا بچہ تعلیم حاصل کی، شہر آ گیا، شہر میں اس نے اور پڑھا، محنت کی، بڑی جگہ پہ گیا، اچھی اس میں گیا، بہت زیادہ کر لیا، ملک سے باہر چلا گیا. سو میکسیمم وہ یہ کرتا ہے، بہت زیادہ اگر اس کو فکر ہو کہیں پر اس کے جو ہے نا وہ بچپن کی کچھ یادیں ہوں، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ڈونیشن بھیج دی وہاں پہ. لیکن جو ہمارے یہ بچے ہیں، یہ ایکسپوجر اور یہ تمام چیزیں کرنے کا جو مقصد ہے، یہ ویلیو ان کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ بیٹا آپ کو جب ہم یہ بہترین سب کچھ کرا دیں گے نا، یہ فل پیکج ہیں، تو آپ ایک پڑھے لکھے انلائٹنڈ جو آج کے حالات اور ماحول کو سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ لینگویج کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایک امام بھی بنیں گے. اینڈ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو ہم یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی اس کے بعد دلائیں گے کہ آپ اپنے وہاں پر جا کر ایک ایسا اسکول بنائیں جو اس ایجوکیشن کمپلیکس کا ریپلیکا ہو. اور آپ کو ادارہ یہ کر کے دے رہا ہے، ناٹ اٹس ٹائم فار یو ٹو گو بیک ٹو یور ولیج، اور آپ وہاں پہ سرو کریں. تو ابھی بیت الاسلام مسجد اسکول کے نام سے اب وہ بچے اس ایج میں آ گئے ہیں. تو اب امام صاحب کا اگلا پروجیکٹ جو اب آ گیا ہے وہ ہے بیت الاسلام، جہاں پر ہمارے 380 پیسے پہلے بیسک ایجوکیشن سینٹر تھے، اب وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. کتنے سینٹر؟ پہلے 380 کے قریب تھے بیسک ایجوکیشن سینٹرز. لاٹ کہاں پر ہیں؟ کہاں یہ تمام آپ کے جھلمکسی کا علاقہ، ادھر آپ چلے جائیں تو بلوچستان کی پٹیاں ہیں، پنجاب کی جو ہے بہت سارے کچے کے علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں. آپ کو ان سب جگہوں پہ جو ہے جہاں پر اسکولز جو ہیں وہاں اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پر آپ کو یہ ملیں گے. لیکن اب مسجد اسکول کے کانسیپٹ پہ کام اسٹارٹ کیا ہے. مسجد اسکول کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم بھی ملے گی، ساتھ میں ان کو اچھی تعلیم ملے گی، سستی، اور جہاں پر بالکل ہی افورڈیبلٹی کا پرابلم ہے تو وہاں پہ مفت تعلیم. مطلب یہ میٹرک انٹر والا طریقہ ہوگا، کیونکہ او لیول سی لیولس تو بالکل نہیں ہو سکتا، افورڈ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس آپ کو نا ورک فورس چاہیے، جیسے ڈیڈیکیٹڈ ورک فورس ٹیچرز کی ہمیں ملی ہمارے جو بیت الاسلام ایجوکیشن کمپلیکس ہے، یہ ورک فورس اتنی تعداد میں اگر تیار ہو گئی تو ہم ملک کے ہر کونے کے اندر اس لیول کی ایجوکیشن دے سکتے ہیں انشاءاللہ. کہ کیونکہ وہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ہے نا وہاں پر. اٹس یعنی کہ ایجوکیشن ہر بچے کا رائٹ ہے ایجوکیشن. تو یہ کب کس نے کہا کہ کیمبرج والا جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں بچہ پڑھ سکتا؟ یس مے بی ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکے گا، لیکن ایگزام میں اپیئر نہ ہونا جو ہے وہ امپورٹنس نہیں رکھتا ہے. بچہ کی
کیپیبلٹی کتنی ہے, سمجھ کتنا آ رہا ہے, امپورٹنٹ سمجھ کتنا آ رہا ہے, وہ کر کیا سکتا ہے اس تعلیم کے ساتھ نا, اپلائڈ کتنا ہے. لائک وائز ابھی جو اسٹیم ایجوکیشن ہے, ابھی اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ ناؤ وی آر انٹرنگ انٹو کہ جہاں پر ہم اسٹیم ایجوکیشن بھی, جبکہ ابھی پاکستان میں اسٹیم ایجوکیشن اگین کیمبرج کی طرح اس سے زیادہ مہنگا ایک کمرشل آؤٹ لیٹ بن گیا ہے کہ جہاں پر ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹ جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں اپنا بچہ ڈالیں گے, اور وہ ایک جو ہے نا وہ انہوں نے پیٹنٹ ایک روبوٹ کا انہوں نے سیٹ لیا, بچے نے کھیلا کودا, جناب 50,000 روپے 40,000 روپے آپ پے کریں آپ اس کے. تو الحمدللہ ان شاء اللہ ہمارے اسٹیم ایجوکیشن کا اوپر بھی کام کا ہے, جہاں پر ہم چھوٹی عمر سے, یعنی ہم کیمبرج اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کو چھوڑ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سویڈن وغیرہ میں ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹی عمر سے اپلائڈ لرننگ میں چلا جاتا ہے, جو اس کے اندر اللہ نے کیپیبلٹی دی ہوئی اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو گروم کریں, اس پہ ایفرٹ کریں. چھوٹی عمر سے میتھمیٹیشین بنتا ہے, اکنامکس بنتا ہے, جو بھی اس کی پیشن ہے, جس چیز کے اندر اس کی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس پہ وہ کام کرے. تو یہ تو یعنی کل پرپس کیا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن میں ہیں, آپ ویلفیئر میں, ویلفیئر از پارٹ آف دی کیریکٹر بلڈنگ. تو جو امام صاحب کا شروع کرتا نا افراد سازی, تو کیڈٹ کالج تصور نہیں کیا تھا کہ جی کبھی کیڈٹ کالج جو ہے نا وہ تک جائیں گے. تو الحمدللہ ابھی جو ہے ہمارا چکوال میں جو ہے جہاں پر تقریباً ہر گھر سے ماشاء اللہ آرمی میں لوگ جاتے ہیں, تو ادھر کیڈٹ کالج ابھی بنا ہے. اور اچھا یہ وہ واحد کیڈٹ کالج ہے جو کانسیپٹ آف اقبالیات کے اوپر بنا ہے, کہ جو اقبالیات ہیں وہ عام طور پہ جو پاکستان میں انہیرٹ ہم نے کیے کیڈٹ کالجز تھے وہ برٹش ٹائم کے تھے, جس کو ہم نے آگے کیا. تو اگر آپ دیکھیں گے فاؤنڈیشن اور پرنسپلس تو وہ تو وہی چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مولانا ستار صاحب کا یہ تھا کہ نہیں بھائی ہمارے جو ہے نا جو بچے ہیں اس کی تربیت کے اندر اقبالیات کی ایک بڑی امپورٹنس ہے. ہم جب ٹرکی جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں اور دے کین آئیڈینٹیفائی یو ایز پاکستانی, تو 2-3 موٹی موٹی آپ کو الفاظ دور سے نعرے کی طرح آپ کو ملے گا, جیوے جیوے پاکستان بولیں گے اور ڈاکٹر اقبال ضرور بولیں گے. اور تیسرا میں نے بھی سنا ہے وہ ہے بے نظیر بھٹو, وہ بہت بولتے ہیں. ہاں وہ ویری پاپولر. ہاں وہ بچوں میں نہیں ہے, وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچے جو ہیں نا پاکستانی تو وہ ڈاکٹر اقبال اور جیوے جیوے پاکستان. کیونکہ ان کو ان کے کریکولم کا حصہ ہے پاکستان, اور پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے ان کا وہ ان کا کریکولم کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے آٹومن ٹائمز کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی تھی ٹرکی کو. تو وہ اس چیز کو کیری کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو یاد دلا کے رکھتے ہیں. تحریک خلافت بالکل وہیں سے بالکل. اور اس میں جو ہے جو اقبالیات ہے وہ آج جو اس وقت وہاں کے لوگ یا گورنمنٹ جو اس پہ فوکس کر رہی ہے. اوہ دیٹس وائی اب کنیکشن سمجھ آ رہا ہے مجھے کہ کیوں علامہ اقبال کی اتنی حیثیت ہے, کیونکہ وہاں پر انہوں نے بڑی یہاں سے بیٹھ کے نا سب نے بڑی کوشش کی تھی. بالکل بالکل. تو وہ ان کے یہاں جو ہے آج بھی کریکولم کا حصہ ہے, اور ہمارے یہاں شاید بہت سارے بچے جو ہیں وہ میں صرف یعنی کہ سیٹائر کی صورت میں کہوں گا کہ وہ کیمبرج والے ہمارے بچوں کو ایک ڈاکٹر اقبال کے اوپر نہ پڑھ رہے ہوں گے, وہ شیکسپیئر زیادہ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن وہاں کے بچے جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی کتابوں کی ٹرانسلیشن وہاں پڑھائی جاتی ہے اور بچے پڑھتے ہیں. اور وہ ان کی جو فلاسفی ہے نا ٹرکی کی فلاسفی, نیشنل آئیڈینٹی, اس کا ایک حصہ ہے وہ کہ ہم نے اس قسم کی ہم نے قوم بننی ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر ہمارا جو کیڈٹ کالج ہے وہ اس فلاسفی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتے ہوئے اسٹیبلش کیا گیا ہے. کمنگ ٹو دا ویلفیئر سائڈ, یعنی یہ کور پرپز تھا. اچھا میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں اس چیز کے اندر. میں نا 4th کلاس سے لے کر 2002 سے 2017 تک نا ہر سال الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, اور اب مصروفیات کی وجہ سے نہیں بیٹھ پاتا. اور آف کورس میں اپنے آپ کو کھل کر اتنا مذہبی انسان نہیں بولتا, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں اتنا زیادہ بات بھی نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک الگ ماحول ہے انٹرنیٹ کا, آپ کو پتہ ہے. اور میں میری بھی بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس طرح کی باتیں سن کر. اگر کوئی اس طرح سے ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ فتوے لگتے ہیں نا, ہر کوئی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں
عام لوگ جو ہے نا, ہر انسان مفتی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا. اور اس میں ظاہر سی بات ہے مفتیان نے اکرام کی تو غلطی نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں جس انسان کا میں نے دیکھا ہے کہ جس کا یہ والا حصہ خالی ہے نا, تو وہ انٹرنیٹ پہ زیادہ بکواس کرتا ہوا دیکھا ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو نا اس طرح کی کانورزیشن سے بھی دور رکھتا ہوں, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں دور رکھتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کرنے کا, لیکن ظاہر سی بات ہے بولے گا یار تو اس طرح سے کپڑے پہنا ہوا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسی باتیں کرتا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تیرا کیا تعلق. لیکن یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا یار میرا کیا تعلق ہے. آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں صرف مفتی نہیں ہے, ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے. آپ بیمار تو پڑے نا, ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا. ہر آدمی یہاں پر پولیٹیشین بھی ہے. آپ ذرا سیاست کی بات کریں تو وہ بتائیں گے کہ اس سے بڑا پولیٹیشین جو نا فیصلہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہے کرکٹ ایکسپرٹ. ہاں کرکٹ ایکسپرٹ ہے, اور آج کل تو لوگ جسٹس بھی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا, ایسا فیصلہ کیسے کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو ہر آدمی جو ہے نا وہ سب چیزیں, کیونکہ فارغ فرصت بہت ہے نا, تو اس اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ کا کیا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ٹائم بہت کم ہے, ٹائم بہت کم ہے. خوبصورت. سو میں جو ایڈ کر رہا تھا نا اپنی بات میں معذرت کے ساتھ, سوری ٹو کٹ یو آف, یہ چیز نا مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی, بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی, اتنی زیادہ کہ میں میرے اندر غصہ بہت زیادہ بھرنے لگا تھا. اور میں جب بھی علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا نا, کیونکہ میری تو دوستیاں تھیں, ابھی بھی ہیں, تو میں بیٹھ کر بہت ہی کیجول میں باتیں کرتا تھا کہ یار کیا پرابلم ہے. میں آپ کے بچوں سے بات کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ اٹلی کس کانٹیننٹ میں, ان کو نہیں پتہ, ککھ نہیں پتہ. کتنا بڑا تکلیف دہ سین ہے. اور یہ میں صرف ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اٹلی نہیں پتہ, اس کا مطلب یہ کہ جنرل نالج زیرو ہے, کچھ بھی نہیں پتہ دنیا کا, نہ تاریخ کا پتہ ہے دنیا کی, ٹھیک ہے, نہ پولیٹکس کا پتہ ہے, نہ سائنس کا پتہ ہے. سائنس کا تو خیر بالکل ہی, اینڈ دین وہ جو حرام فیکٹر ڈالا ہے وہ کس نے ڈالا ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن ڈال دیا کہ نہیں یار یہ تو یہودی, یہ تو عیسائی, یہ تو کافر, ان کی ہے. اور میں لٹرلی اس محرومی کو سمجھ پا رہا تھا, کیونکہ میں ادھر کی سائڈ بھی دیکھ رہا ہوں, ایکسپیرینس کر رہا ہوں, اور ادھر کی سائڈ بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, دنیاوی سائڈ بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں, ٹریول بھی کر رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے پیچھے ہیں, اینڈ دیر از اے ریزن کیوں کتنا پیچھے ہیں. ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, لیکن اس غلطی کو صحیح کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم لگے گا. اور یہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ ایک حافظ بچہ, ایک عالم, جتنا دماغ کھل جاتا ہے, تیز ہو جاتا ہے, جب وہ اس فیلڈ میں آئے گا, وہ کتنا لیتھل کمبینیشن بنے گا, کتنا لیتھل اینڈ دین ناؤ اٹس ہیپننگ, الحمدللہ, آئی کین سی اٹ ہیپننگ, اینڈ اٹ از سو بیوٹیفل. مجھے آپ سے مل کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئی کین ناٹ ٹیل یو ان ورڈس. الحمدللہ, آپ نے جو بات کی نا, اب ہمارے جو بیت السلام مسجد ہے, یا ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ اعتکاف میں ہمارے یہاں سب سے بڑی تعداد یوتھ کی ہوتی ہے. ہمارے بیت السلام مسجد کی جو اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے, یہ مشہور ہے نا, اس کی شہرت اس بات پر ہے کہ جو پوری دنیا سے ینگ لوگ بیزار ہو کے ہر چیز کر لیا, ٹرائی کر لی, لیکن سکون نہیں مل رہا, کروڑوں روپے کے بستر پہ سو رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, بہترین گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا, لیکن سکون نہیں ہے. وہ آتے ہیں ہمارے یہاں, اور ہنڈریڈز آف دیم, اور وہ یہاں پر ود ان 10 days ٹائم آخری بات یہ کہتے ہیں کہ یار سکون مل گیا ہمیں. سکون ہے. میں سوچ رہا تھا ابھی بیسکلی, آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے کہ مجھے ٹائم مل جائے, اللہ کرے کہ موقع مل جائے. ایک نفلی اعتکاف ہی میں بہت بیٹھتا تھا, امیزنگ. مے بی میں نفلی اعتکاف کے لیے آ جاؤں, آئی ڈونٹ نو. یہ بیت السلام میں کس طرح سے بیٹھتے ہیں اعتکاف کے لیے, کیا طریقہ ہے؟ بس وہاں پہ بتا دیتے ہیں, اپلائی کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا, تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بن جاتی ہے. ہر مہینے کے اینڈ میں, بائی دا وے, جو آخری لاسٹ سنڈے ہوتا ہے, اس میں ینگسٹرز آتے ہیں. ایک رات کا پورے سال چلتا ہے یہ کہ, اور ہم سمجھتے تھے کہ کون آئے گا, مگر مولانا نے کہا نہیں جی یہ کرنا ہے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ کہ اتنے حسل بسل کے اندر ہر مہینے ایک رات جو ہے وہ بیت السلام مسجد میں ینگسٹرز آتے ہیں. کیا طریقہ ہے اس کا, مجھے بتائیں. سمپلی لاسٹ سنڈے جو ہوتا ہے, ہر مہینے کا لاسٹ سنڈے, اس میں وہ آتے ہیں, اور ایک نائٹ آؤٹ کہہ لیں آپ, مگر وہ کسی کھانے پینے کی جگہ پہ نہیں ہوتا, وہ مسجد کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. کتنے ٹائم کے لیے؟ رات کے وقت, پوری رات. عشاء کی نماز پہ آتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. اوکے, شارٹ ہے کافی, بہت شارٹ ہے, ایک دن کے لیے آتے ہیں. وہ ہر مہینے کا جو آخری ویکینڈ ہوتا ہے, اس ویکینڈ کو وہاں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور صرف پرپز ایک ہی ہے ان کا, اگر آپ سب سے پوچھیں نا بھائی تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے, سیٹرڈے نائٹ یا سنڈے نائٹ؟ سنڈے نائٹ, یعنی سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے تو وہ سنڈے نیکسٹ ڈے نہیں, سنڈے نائٹ ہوتی ہے, میں کنفرم کر لوں گا, ویکینڈ نائٹ ہوتی ہے. تو صرف اور صرف
اس لیے کہ یار سکون ملتا ہے. میں بھی ریسنٹلی میں انشاءاللہ یہاں سے فری ہوں گا نا ابھی اس پوڈ کاسٹ سے, تو میں ایک ویڈیو بنانے کے مقصد سوچ رہا تھا میں کہ بڑا میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ اعتکاف میں کیوں بیٹھنا چاہیے. اور یہ بہت ہی میرے لیے ایک طرح سے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. میں چھوٹی سی بات بھی اگر بتاؤں نا آپ کو, چھوٹی سی بات, کہ میں نے ہاتھ سے کھانا اعتکاف میں سیکھا ہے. سمجھ گئے نا کیا سسٹم ہوتا ہے یار, کیا زبردست قسم کا ماحول ہوتا ہے. وہ تو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. اچھا مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ میں جو دیکھتا ہوں بیت السلام کو, یہ تو آپ نے جو ایجوکیشن والی بات بتائی یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھی. مجھے کیا پتا تھا بیت السلام کے حوالے سے کہ یار یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹرنیشنلی بہت ہی نیکسٹ لیول کام کر رہی ہے, نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر ہر حادثے میں بہت ہی آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے. اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پہ میں نے ان کا رائز دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. میں نے بولا یار یہ کوئی سی آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. دین اس کے بعد جو ہے میں نے پھر اس کے علاوہ یہاں دیکھا اس کو, میں نے غزہ میں دیکھا کام کرتے ہوئے, دین سیریا میں, دین ٹرکی میں. سو ان میں سے کسی جگہ آپ جا چکے ہیں پرسنلی خود؟ الحمدللہ میرا غزہ کے علاوہ تمام جگہوں پہ جانا ہوا ہے. وائی ناٹ غزہ؟ وہاں پر پاکستان سے یہاں پہ جانا جو ہے آپ کے لیے راستہ نہیں ہے نا. آپ اگر چلنے بھی جائیں تو پھر آپ کو ویسٹ بینک اور پھر ویسٹ بینک سے اور پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں, اس میں آسان نہیں ہوتا اس کے اندر, کیونکہ وہ اسرائیل نے آئی تھنک وہ دروازہ کھولا ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرف سے جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے نا, وہی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے پھر بھی, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اچھے دنوں میں مسلمان سے ملیں. کرائسس ہمیں ملا رہے ہیں. 2005 کے زلزلے سے پہلے پاکستان میں کون تھے جو ترکی کو جانتے تھے کہ بھائی ترکی بھی ہمارا برادر ملک ہے, اور وہ جو ہے کس طریقے سے پاکستان سے والہانہ محبت ہے ان کو. 2005 کے ارتھ جب آیا تو اس وقت دیکھا سب نے کہ پوری دنیا ایک طرف اور ٹرکش سپورٹ جو آئی تھی وہ ایک طرف تھی. ہیومن بینگ یعنی ہیومن اسٹاف کی صورت میں بھی جو ان کی مین پاور تھی, پلس جو ان کی وہاں سے جو ہے سپلائیز آئی تھیں اور جتنے عرصے کے لیے سپورٹ چلتی رہی تھی. لائک وائز جب سیرین ریفیوجی کا معاملہ ہوا ترکی کے اندر, تو ترکی نے جیسے ہمارا تھا کہ بھائی افغانی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کے لیے جو ہے دروازے کھولے, اسی طریقے سے وہاں پر بھی کہ جی سیرین جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, مہمان ہیں, کیونکہ پیغمبروں کی زمین کے یہ ان کی اولادیں ہیں, سیریا کی جو وہاں کی جو ہیں جتنی ڈسپلیسمنٹ ہیں, تو یہ ہمارے مہمان ہیں. ریفیوجی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا وہاں پر, نہ آج ریفیوجی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جو سیرینس آئے ہوئے ہیں 5 ملین سے اوپر. تو وہ ایک ٹائم تھا کہ جس وقت مولانا ستار صاحب نے کہا کہ جی ہم پر ایک مورل اوبلیگیشن ہے کہ ہم نے بھی وہاں پر, وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ ترکی میں, تو ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. تو الحمدللہ یہاں سے گئے اور وہاں پر جو ٹرکش گورنمنٹ تھی اور ٹرکش آرگنائزیشنس جس میں آفات لوگ اب یہاں پر بھی جاننے لگے ہیں, وہاں کے ڈیزاسٹر جیسے ہمارے NDMA ہے اس طریقے سے وہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, وہ ہو گیا, ٹرکش ریڈ کرسنٹ ہو گیا, ترک جہاں واقفی ہو گئی. یہ وہ ادارے ہیں کہ جو وہاں کے سیمی گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر وہاں پر ہماری تقریباً 30 کے قریب ایمبولینسز وہاں پر ہماری جو تھیں وہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں. بہت بڑی تعداد تھی یتیم بچیوں کی, تو چونکہ امام صاحب کو جو فوکس تھا نا افراد سازی اور بچے, تو وہاں پر الحمدللہ اس وقت 2 بہت بڑے یتیم خانے ایجوکیشنل کمپلیکس کی طرح کہ جہاں پہ رہائش بھی ہے, اسکول بھی ہے, مسجد بھی ہے, کھیلنے کا گراؤنڈ بھی ہے, سب کچھ ہے وہاں پہ. تو تقریباً 600 کے قریب بیوہ خواتین ہیں, 1200 سے زائد یتیم بچیاں ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ آرفن کیمپس ہیں تقریباً 3 کے قریب, تو اس کو بھی سپورٹ کی جا رہی ہے. اسکولس کی ریہیبلیٹیشن وہاں پر کی بہت بڑی تعداد کے اندر. تو فوکس یہ رہا کہ یہ جو بچے ہیں نا, کیونکہ جب بھوک ہے, والد نہیں ہے, غربت ہے, حالات خراب ہیں, تو اس کے بعد یہ بچے وکٹم بن جاتے ہیں کسی بھی چیز کا. وہ غلط لوگوں کے غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو اس کے بعد وہ اسی قوم کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں, ایک پریشانی بن جاتے ہیں. تو ان کو پریشانی اور بوجھ نہیں بننا. تو الحمدللہ آج, اور یہ ہوا ہے شاید پاکستان میں افسوس کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ. خیر یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس بارے میں کبھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. وہاں پہ ہمارے 2 بریڈ پلانٹس ہیں جس میں تقریباً 1.5 لاکھ 20,000 روٹیاں سنگل پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ پروڈکشن ہوتی ہے.
اور وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی. اس کے علاوہ بھی ہماری ایک سمبولک یہ ہے کہ قربانی کے اندر وہاں پر بقرعید کی قربانی ہو جائے. کس علاقے میں ایگزیکٹلی؟ یہ ہمارے ٹرکی سیریا بارڈر پورے علاقے ہیں. شانلی عرفہ کا علاقہ ہے, عازیز کا علاقہ ہے, ریحان لے ہے, راس العین ہے. تو ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے یہ بالکل ٹرکی سیریا بارڈر کے اوپر ہے. لیکن آتا ٹرکی کی ٹیریٹری میں؟ ٹرکی کی سب کنٹرول ٹیریٹری. تو ٹرکی میں کافی زیادہ کام ہے بیت السلام کا. الحمد للہ, بالکل جی بالکل. تو ہمارا جو کہ وہاں پہ فٹ پرنٹ تھا تو ارتھ کویک کے اندر بھی ہماری جو ہے الحمد للہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے. آپ کو پتہ ہے میرے کافی لوکل دوست ہیں ٹرکی میں, اور انہوں نے, اب میں یہ ٹرانزیشن بتاتا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے 1.5 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کیوں ٹرکش عوام پاکستانیوں سے نفرت کرنے لگی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ یہاں سے ماشاء اللہ سے ڈنکی لگا کر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, دبا کے جا رہے ہوتے ہیں انلیگل نا, اور وہاں جا کر یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, پھر لڑکیوں کو چھیڑنا, ان کی ویڈیوز بنانے, یہ سارے کر رہے تھے, اور ٹرکش عوام بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی ان سے. اینڈ دیر ور سو مینی ادر ریزنز ایز ویل. سو اس پر جو ہے نا وہ ہیش ٹیگ چلنا شروع ہو گئے تھے ٹرکی میں ٹویٹر پر کہ گیٹ آؤٹ پاکستانیز اور لیو پاکستانیز, اس طرح کے نا مختلف قسم کے. اور یہ بڑے تکلیف دہ چیز تھی کہ اتنی محنت کی ہم نے, اتنی اچھی دوستی تھی, اور اس کے بعد وہاں کی عوام آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی. اور اگر ٹوٹل میں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 50,000 پاکستانی ہیں, اور ماشاء اللہ سے ہیں بھی ان پڑھ نہیں, جاہل, کیونکہ ظاہر سی بات اگر خواتین کو تنگ کر رہے تو جاہل ہی ہیں. تو میں نے کافی سارے ٹک ٹاکس دیکھے, ایک نہیں درجنوں ٹک ٹاکس دیکھے پاکستانیوں کے, چونکہ ان لڑکیوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے, کیونکہ ایکسپوجر تو ہے نہیں, یہاں سے نکل کر گئے گاؤں دیہات سے اور وہاں جا کر پاگل ہو گئے. دین پھر چوری چکاری میں بھی ان کا نام آ رہا تھا. تو ایک بہت ہی, جب اتنے سارے مسئلے آ گئے تو پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا, پھر نیوز میں جب آنا شروع ہوا نا تب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. اینڈ دین پھر میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں اینڈ آئی واز شاکڈ. ٹھیک ہے, میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں ٹرکی کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے بہت پرابلم کر دی ہے. بھائی ٹرکی میں جو میرے پاکستانی دوست رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو جینونلی رہ رہے ہیں, جو کہ یہاں سے لیگلی گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ان کی وجہ سے نا ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو وہ لوگ, ایون دو ایک ٹورسٹ نے مجھے بتایا تھا, پاکستانی ٹورسٹ نے, کہ وہ جب گیا تو ادھر ایک وینڈر نے اس کو یہ تانا دیا. ٹھیک ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں نے ویڈیو بنائی. ناؤ اگین آپ کو نا ایک دم اگر اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ناؤ یہ حادثہ ہوا ٹرکی کا بہت بڑا, ایک ملک جو سب سے آگے بڑھ کر لگا ہوا تھا. اگین لوکل سے میری بات ہوتی ہے, اگین وہاں کے پاکستانیوں سے میری بات ہوتی ہے, لیگلی جو رہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دانیال اس وقت جو پاکستانی آرگنائزیشنز, ویلفیئر آرگنائزیشنز نے کام کیا ہے, گورنمنٹ نے تو کیا یہ تھوڑا بہت, لیکن جو ویلفیئر آرگنائزیشنز لوکل پاکستان کی, کہ پاکستان کرائسس میں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, لیکن یہاں سے بیت السلام نکلتی ہے, یہاں سے JDC نکلتی ہے, اور آئی ڈونٹ نو اور کون سی یہ نام ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو, شاید ہاں الخدمت بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نکلتی ہیں, اور وہاں پر جا کر گراؤنڈ لیول پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے وہ جو دھبا پڑا تھا ہم پہ 1.5 سال پہلے, وہ چینج ہو گیا. ناؤ آئی واز اسپیکنگ ٹو لوکلس آف ٹرکی. ٹھیک ہے, میری ایک دوست ہے, اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا, اور اس شہر کا نام ہے جو بارڈر کے اوپر لگتا ہے, نہیں میرے دماغ سے نکل گیا, ہادی امان اور ایک اور نام تھا, خیر دماغ سے نکل گیا. خیر سو اس کا جو ہے نا وہ یہ ہوا, تو اس نے بولا کہ پاکستانی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستانی ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا پاکستانیوں کو یہ ایک صفت ہے, سو بیوٹیفل, کراچی والوں کی بھی خاص طور پر ہماری ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے, اور ان جنرل ہے کہ الحمدللہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر وہ جو ایک ایمانی اسپرٹ ہوتی ہے وہ ایک آتی ہے, اور وہ ڈرائیونگ فورس ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یار تکلیف میں اتر کے بھی جو ہے نا ہم نے جا کر کام کرنا ہے. کیونکہ جب ہماری وہاں پہ ٹیم تھی تو اس وقت بھی زلزلے آفٹر شاکس, ملاٹیا نام ہے اس شہر کا. ہاں ملاٹیا, بالکل بالکل ملاٹیا میں بھی آیا بالکل. تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ آفٹر شاکس ہو رہے تھے, وہاں پہ ٹیم موجود تھی. وہ ایک جو بچہ ہے جو تقریباً 7 دن کے بعد ریکور ہوا, 148 آورس اس کے تھے تقریباً. وہ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو ہمارے جو پاکستان آرمی کے جو ریسکیو ٹیم گئی ہوئی تھی, اس بچے کو نکالنے والے 5 منزلہ ملبے کے اندر سے زندہ وہ پاکستان آرمی کا جیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو یعنی کہ ایک سینس آف پرائڈ آپ کو وہ ملتا ہے اس کے اندر.
میرا اتنا بڑا دکھ تھا نا یہ جو ہوا تھا 1.5 سال پہلے, اس ہیش ٹیگ کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا. میں بولا نہیں یار, ایک ہی تو جگہ ہے جہاں ہماری عزت ہے, ایک وہ ہے اور دوسرا شری لنکا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی 2-4 ممالک ہیں جہاں ہماری تھوڑی بہت عزت ہے. میں نے بولا یار یہاں سے خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگین وہ ہوتا ہے نا کہ دکھ میں آپ کے کوئی ساتھ کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کی عزت آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ تو اصلی ہے. سو بیوٹیفل یار, تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ دیکھیں یہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے جب ہمارے سیلاب کا وقت آیا اس دفعہ بھی, تو ترکی کے جو ادارے ہیں انہوں نے جتنی جنروسٹی کے ساتھ کنٹینرز آفٹر کنٹینر, شپ آفٹر شپ, ٹرین آفٹر ٹرین, ان کی طرف سے جو یہاں آتے رہے, ہماری خیمہ بستیوں کے اندر آفات, یہ ترک دیانت والے, یہ ٹرک قزلے والے, ان کے ساتھ ہماری خیمہ بستیوں کی ہم نے تقریباً 8-9 خیمہ بستیاں ہماری لگیں, راشن مستقل, اور یہ خود ہمارے ساتھ فیلڈ میں کلات تک یہ گئے ہیں بائی روڈ, ادھر لاڑکانہ تک آگے دادو تک یہ لوگ گئے ہیں, مکمل دادو, یعنی جتنا شاید ایک ریگولر کراچیائٹ نے اتنا سفر کر کے ان علاقوں کو نہیں دیکھا ہوگا پرسنلی, ان علاقوں میں یہ ان پانی جب کھڑا ہوا تھا, بیماریاں تھیں, سب کچھ تھا, کھانے کو نہیں تھا, وہاں پر یہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے. اتنی خوبصورت بات ہے اس ملک کی, 10,000 مسئلے ہیں اس ملک کے ساتھ, لیکن جو چیریٹی والا فیکٹر ہے نا, مجھے اتنا پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اسپیشلی یہ جو میرا شہر ہے, دیر آر سو مینی پرابلمس ود مائی سٹی, آئی فیل ریئلی سیڈ, ویری ویری سیڈ. لیکن یہ جو ایک فیکٹر ہے نا جو ہم کراچی والوں کا ہے, ٹھیک ہے, کہ دینا ہے, چیریٹی کرنی ہے, آنکھیں بند کر کے کرنی ہے. اب یہ اس سے ہماری اکانومی کی یہ بیک بون ٹوٹی ہے, ٹھیک ہے, سیلاب سے, لیکن اس کو سنبھالنے والے جو ہے نا یہ ویلفیئر والے ادارے ہیں. اچھا, بیت السلام کا ویلفیئر کے اندر 2 اہم مقاصد ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ایک دینی ادارہ, علماء کی سرپرستی, تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقات کی جینوئن جو پرپزز ہیں نا, وہ اس کے اندر گائیڈنس کا ملنا, کب کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. تو جو پاکستانی اور کراچی کی عوام کا جو بہت بڑا سپورٹ ہے ہمیں, وہ اس وجہ سے ایک وجہ ہے کہ بھائی میرا پیسہ جو ہے نا زکوٰۃ کا پیسہ ہے, تو وہ بالکل زکوٰۃ کے مصرف میں بہترین طریقے سے لگ جائے, میرا صدقے کا پیسہ بہترین طریقے سے لگ جائے. اور میں نے جب سے شروع میں بات کی نا کہ ہمارے پاس والنٹیئرس, تو ہم میں اور ایک جو کنونشنل این جی او ہے, اور میں کنونشنل این جی او کا مطلب عام طور پہ کہتا ہوں کہ جو پچھلے 20 سال کے اندر فورن فنڈنگ کی وجہ سے پیداوار ہوئی تھی, تو وہ والے جو ہیں. تو اب مثال کے طور پر یہاں سے اگر ہمارا ریلیف آئٹمس جا رہے ہیں اور ہماری ٹیم نے جانا ہے, تو جو والنٹیئر ہے وہ ہم سے کوئی چارج نہیں کر رہا, وہ گاڑی اپنی لے کے جا رہا ہے, فیول اپنا بھروا رہا ہے, کھانے پینے کا اپنا اس کا اپنا نظم ہے. ایون جو وہاں جائے گا اور وہاں پہ جو مقامی ساتھی ہوں گے ہمارے, ان کی بھی خدمت یہ کر رہا ہوگا, اکرام ان کا یہ کر رہا ہوگا. تو ایکچولی ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کمز ٹو آلموسٹ 0, اور وہ یعنی اپنا وقت بھی دے گا, جان بھی دے گا, مال بھی دے رہا ہے. اینڈ وی انکریج, ان لائک جو بہت سارے ادارے ہیں کہ جہاں بھائی آپ پیسہ دے دیں رپورٹ مل جائے گی, نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت دیں آپ اپنا, لیٹس کم وتھ اس, آپ چلیں ہمارے ساتھ. جب آپ چلیں گے نا, اپنا وقت دیں گے, تو اس کے بعد سینگ از بلیونگ, پھر آپ پیسہ بھی دیں گے, آپ ڈونیشن کائنڈ بھی دیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس چیز کو جب ویلیو کریں گے نا, تو آپ جب گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو اٹ ول بیکم اے ٹاپک آف ڈسکشن, آپ کے ڈنر ٹیبل پر بھی ہوگا, دوستوں کے اندر بھی ہوگا, اور آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. اس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں وہ جو ایکسپیرینس ہے نا, دادو کے اندر, سیلاب کے اندر, پانی میں کھڑے ہو کے, لاڑکانہ کے اندر, میڑ کے اندر, ان علاقوں میں جو آپ نے دیکھا, وہ آپ کے ساتھ پھر کیری کرتا ہے, اور آپ کا ایک کمٹمنٹ بلڈ ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی والے کا وہاں پہ تعلق بانڈ بن جاتا ہے. وہاں پہ وہ چاہے وہ بلوچستان میں کے اندر ہے, جھلمکسی کے اندر ہے, چاہے وہ سندھ کے اندر ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہماری بہن ہے. تو اب اس کے ساتھ جو تعلق ہے نا, وہ تعلق آپ کو اس وقت جب ملے نہیں تو تعلق کیسا بن رہا. کیا بات ہے. تو آپ جب وہاں ملتے ہیں, جاتے ہیں, تب اس کا وہ تعلق بن جاتا ہے, اور وہ تعلق آپ کا پھر لائف لانگ تعلق زندگی بھر قائم رہتا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو, اگر ہم کہیں نا کہ ہم لگتا ہے ایسا کہ ہم اوور نائٹ ایکسپینشن ہو رہی ہے یا ڈبل ہو رہے ہیں ایکسپوننشلی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اصل جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ اس ڈونر اور والنٹیئر بیس کی اس سے پہلے ہو رہی ہے. وہ اپنی استطاعت میں جو بھی پھر کرے. جیسے ایک لڑکا ہے کہ جس کا
جس کو اللہ نے صفت دی ہے, صلاحیت دی ہے کہ جی وہ لکھ سکتا ہے, اس نے ایک سفر کر لیا, اب اس کے بعد وہ زندگی میں جب بھی لکھے گا بیت اسلام کے لیے وہ لکھ رہا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے اپنے گھر والوں کا, اپنے خاندان والوں کا, اپنے محلے والوں کا, اپنے شہر والوں کا, اسی طریقے سے اپنے صوبے والوں کا, اپنے ملک والوں کا, جب تک ہم ان کو بھول کے بیٹھے رہیں گے تو پھر انڈیویجول آئسولیٹڈ لائف ہوگی, تو ہمارا حال بھی پھر باقی سوسائٹیز کی طرح ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا, اس چیز کو کس طریقے سے ینگسٹرس کو لے کے جانا ہے وہاں پر, کس طریقے سے اپنے لوگوں کو لے کے جانا ہے وہاں پر, تو یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے کراچی کی بھی تمام سے, آپ نے جو شروع میں کووڈ والی بات کی, اس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس انہی پسماندہ علاقوں سے جو ہمارا سلمز ہیں کراچی کے, وہاں سے ہی تو ہمارے پاس بہت سارے بچے آئے ہوئے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمیں تو اپنا پہلے سے ہی نیٹ ورک ہمارا موجود ہے وہاں پر, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو یہ بات پہلے سے, پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے, دیر از نو مٹیریل انٹرسٹ, کوئی آپ کو ورلڈلی انٹرسٹ نہیں ملے گا, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد لزبیلا, لیاری, کورنگی, اورنگی ٹاؤن, پاپوش, یو نیم اٹ, گڈاب ٹاؤن, ہر جگہ آپ کو الحمدللہ کام کرتے ملیں گے. اب جیسے رمضان ہے تو رمضان کے اندر سحری افطاری کی تقسیم ہو رہی ہے. اس وقت ہمارا روٹی کا کرائسس ہے پورے پاکستان میں میجر. تو ابھی ہمارے تندور آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم آٹا ہم وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں, تو اس علاقے کے اندر 5 روپے کی روٹی ان کو جو مقامی لوگ ہیں ان کو وہاں پہ مل جائے. تو الحمدللہ. تو مگر یہ ہو کیسے رہا ہے, تو ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے وہ صرف آٹا وہاں پہنچانے کی آ رہی ہے. اگر ہم ایک کنونشنل آرگنائزیشن ہوتے, آٹا بھی ہم پہنچا رہے ہوتے, سارے ایڈمنسٹریشن بھی کر رہے ہوتے, تو وہ چیز جو 20 روپے کی روٹی تھی وہ 25 روپے کی ہو جانی تھی ہماری. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس افرادی قوت ہو کہ جو کمیٹڈ ہو, ڈیووٹڈ ہو, ایماندار ہو, اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کے لیے کام کرنا اس کا مقصد. اس گفتگو کا اختتام میں ایک چھوٹی سی بات سے کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا انپٹ دیں اور ہم بریفلی اس بارے میں بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ اس آپ کی آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں مولانا عبدالستار صاحب, میں ان کے بارے میں اپنا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے. جب میری بہن کا نکاح ہوا تو میرے جو بہنوئی ہیں اس کا جو نکاح پڑھایا گیا وہ آپ کی مسجد میں پڑھایا گیا, اینڈ دین پھر میرا ان سے ملاقات ہوئی مولانا عبدالستار صاحب سے, اور انہوں نے ایک چھوٹا سا بیان بھی کیا تھا, بہت خوبصورت بیان کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی پاپولیرٹی ماشاء اللہ سے کتنی ہے, اور کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد جب میں ملا اور میں نے ان کی باتیں سنی, میں نے بولا یار یہ بندے کی نالج اینڈ جو بولنے کا طریقہ ہے, اینڈ دین کنونشنل طریقہ نہیں ہے, ایسا طریقہ ہے کہ عام بچے کو سمجھ آ رہا تھا. تو وہ جو آپ نے بات کی نا, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ DHA کے, کلفٹن کے پڑھے لکھے, امریکہ, کینیڈا کے جو اوورسیز پاکستانیز, ان تک یہ بات پہنچنا, ٹھیک ہے, اینڈ دین انٹلیکچوئلس تک ان کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے مجھے سمجھ آنے لگی تھی ان کی باتیں. میں نے بولا یار یہ تو بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی کی پاور نا آپ کو دو چار ڈائلاگز میں سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے کے اندر کتنی سمجھ ہے اور کتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کتنی زیادہ ان کا علم جو ہے کتنا اسٹرانگ ہے. اور تو وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا نا, اس کے بعد پھر میرا جو بہنوئی ہے اس نے مجھے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا تھا کہ یار نیکسٹ ٹائم جب بھی ملاقات ہو مولانا عبدالستار سے تو مجھے پلیز لے کر جانا. سو دین اس کے بعد 10,000 لوگوں سے میں سن رہا ہوتا ہوں کہ مولانا عبدالستار. تو مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ہے کون, اینڈ وائی از ہی سو پاپولر. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کسی مقصد کے لیے چن لیا ہوتا ہے نا. یس. تو اس وقت ہمارے ملک کو ایک ریولوشن کی ضرورت تھی. تو ایز سمپل ایز دس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایک مقصد کے لیے چن لیا, اور ہی از موسٹ ایکسیسیبل پرسن. نماز کے بعد وہیں مسجد میں وہ آپ کو ملیں گے, اور ہر آدمی جو ہے جس کو ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ وہاں ملاقات کر لیتا ہے. 5 نمازوں کے بعد یہ والی ان کی کیفیت اور حالت ہے ان کی جو, اور ان کو فکر ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ وہ جو بات کرتے ہیں, تو اصل میں جب فکر ہوتی ہے نا تو وہ فکر ہر وقت کانسٹنٹ فکر, ان کی جو ٹائمنگز ہے نا, تو
یعنی ہی ورکس فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک 7 days a week, almost 365 days. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر چھٹی والے دن کا کانسیپٹ ہے کہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ صبح اٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو دن دیا ہے, اب اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, تو آپ نے کام تو اور آرام کام ہے تو ان کا آرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی مجھے 6 دن کی تھکاوٹ ہے تو مجھے 7 دن چھٹی کا چاہیے. ٹھیک ہے, ہیوی. تو یہ والی چیز نہیں ہے. اچھا میں نا بیسکلی سوری ٹو کٹ یو آف, میں تھیوریز دیکھ رہا ہوتا ہوں نا لوگوں کے مختلف نظریے زندگی کے گزارنے کے, اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں. اور میں کیونکہ ایک سینٹرسٹ آئیڈیالوجی آ گئی ہے میرے اوپر کہ میرے پاس کہ میں لیفٹسٹ کی بھی بہت ساری باتوں کو سمجھتا ہوں, کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا. دین جو ہمارے رائٹ اور فار رائٹ والے ہیں ان کی باتوں کو سمجھتا ہوں, کچھ کو مانتا ہوں, رائٹ والوں کو کچھ نہیں مانتا آف کورس. اختلاف بھی کرتا ہوں, دونوں طرف سے اختلاف رکھتا ہوں, اور پھر اگری بھی کرتا ہوں, ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. تو سو تھیوریز جو ہے نا سننے میں سمجھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ چھٹی پر بلیو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار چھٹی کون سی کیونکہ دیکھیں ہمارے اسلام میں نا بیلنس لائف ہے نا, اعتدال کی لائف ہے. تو اس میں تو ٹائمز دیے ہوئے ہیں فیملی کے, آپ نے سارے کام کرنے ہیں, چھٹی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. اب جیسے جمعے کا دن, اللہ نے اگر جمعے کی نماز رکھی تو کیا بولا جی اس کے بعد آپ اپنا کاروبار کرو, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جمعے کا ٹائم آپ کا آف ہے, اللہ نے دیا آپ کو. لائک وائز آپ کو فیملی کے ٹائم اللہ نے دیے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کائنڈ آف لیتھارجک ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں نا, کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھائی کر لی, پڑھائی کے بعد جاب کی, اس کے بعد کبھی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہو. اور بھائی آپ نے پڑھائی کیا صرف جاب کے لیے کی تھی؟ آپ نے تو مہد سے لحد تک آپ نے تعلیم کرنی نا حاصل. بہت اچھی بات ہے. تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیا پڑھائی وہ ہے بس یار روزگار. تو ہم جو ہے نا ہم خود ہماری نیچر جو ہے نا وہ گروم ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ مشین کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ سرو کرنے کے لیے ہیں. تو ہم تھک بھی جلدی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا کام ہو گیا نا, دی مومنٹ آپ کے کام ختم ہوا اب آپ کو تھکاوٹ طاری ہو گئی. اب جناب مجھے یہ ہے وہ ہے. جو ہمارے ماشاء اللہ سے علماء کرام جتنے گزرے ہیں اور ہمارے اکابرین جو پہلے گزرے ہیں ان کی لائف دیکھیں, تہجد بھی ہو رہی ہے, فجر بھی ہو رہی ہے, کیلولر کا ٹائم اللہ نے دیا, اس ٹائم پہ کیلولر کریں, آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو اور لمیٹڈ آورز ان کے سونے کے ہوا کرتے تھے. تعلیم, تربیت, سفر, کام, سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اکابرین نے. تو وہ ریالٹی اصل چیز تو وہ ہے, اصل چیز وہ ہے. ہاں, تو یہ ورکوہولک والی پوری پراپر ڈیفینیشن ہے کہ کام صحیح سے کیا ہے, مگر بیلنس لائف بیلنس. ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ اسپرنٹر لگ جاتا ہے کہ جناب 4 دن تک سوئی نہیں اور کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے, اس کے بعد پراپر بیلنس لائف. ہمارے اکابرین کی اگر آپ لائف دیکھیں, بھائی عشاء کے بعد آخر نشست سو گئے, تہجد میں اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, فجر پڑھنا ہے, اس کے بعد جو صبح کی آپ کی تعلیم وغیرہ کے. اب جیسے ہمارے جو میں آپ کے ایجوکیشن کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں, ہمارے بچے جو ہیں ان کی پہلے پیریڈ ہو چکے ہوتے ہیں ناشتہ سے پہلے, اور سیزن کے اعتبار سے ہے. سردیوں میں پہلا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو بچے اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے اپنی کلاس ان کی ایک طریقے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 12 بجے ان کا ڈے آف ہو چکا ہوتا ہے, وہ نیپ لے رہے ہوتے ہیں, آفٹر نون نیپ, اس کے بعد کھانا کھانا ہے. ہمارے شہری بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, جس ٹائم پہ وہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بچے ہمارے سو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس ٹائم پر وہ سو رہے ہیں اس ٹائم پہ تو ان کی آدھا کلاس چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹائم کا موسٹ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن, یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, برکت والی آپ کی وہ. تو الحمدللہ اللہ نے ان کی زندگی میں, صحت میں, وقت میں برکت دی ہے, تو وہ ایک کے بعد ایک کام جو ہے وہ انڈرٹیک کرتے جا رہے ہیں. اور یہ سارا جو ایکچوئل آپ کے پاس کیا کہتے ہیں, یہ جو ایکچوئل موٹیویشن ہے یہ جو ہے یہ مولانا عبدالستار صاحب سے آئی ہے. یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ ان کی طرف سے آئی ہیں. دیٹس وائی ہی از ویری پاپولر یار, ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو جو ہے بالکل, کیونکہ وہ ہر, میں نے کہا نا انسان کے لیول کے اوپر, چاہے وہ ہمارے یہاں لفظ بینیفیشری یا مستفید, وہ جو بیچارہ غریب ضرورت مند ہے, ہر آدمی, امیر سے امیر آدمی کے بھی مسائل ہیں, اور بہت دفعہ آج کے دور میں سائیکولوجیکل مسائل ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں.
تو وہ اس لیول پہ جا کر بات کرنا کہ جہاں پر وہ آدمی کو فائدہ پہنچے, ریلیٹ کر سکے. اور بیسک چیزیں ہیں زندگی جو ہم سے مس ہو جاتی ہیں, تو وہ چیزوں کو جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو پھر ایک پیٹرنیج مل رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا مینٹورشپ جسے کہتے ہیں, مینٹورشپ, تو وہ جو مینٹورشپ ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم دیکھیں اسلامی تاریخ یہ ہے کہ جو امام ہوا کرتا تھا وہ امام وہ ہوا کرتا تھا جو سب سے زیادہ کریڈیبل, نالجیبل, وزڈم امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی, تو وہی ہوتا تھا. چاہے ہمارے خلفائے راشدین ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے پوری امت کے, یعنی کہ صرف مسجد والے امام نہیں تھے, اس کے علاوہ بھی ہر چیز کے ہر شعبے میں امام تھے خلفائے راشدین, اس کے بعد جتنے رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ ان کی گرومنگ, ٹریننگ ہی اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کس طریقے سے ایک ہیلدی سوسائٹی آپ نے بنانا ہے, ان کے ایشوز کیا ہیں, ان ایشوز کو, سوشل ایشوز کو جو ہے ریزالو کس طرح کرنا ہے. تو الحمدللہ چونکہ وہ ان کی نبض پہ نا, سوسائٹی کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اس چیز کے حساب سے وہ اور یہ ان کی یہ ان کی اسٹرینتھ ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے ان کی. اور اگین سب سے اہم اسٹرینتھ تو کہہ لیں کہ جو وہ ہے نا وہ کہ جی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اللہ نے زندگی دی ہے, صلاحیت دی ہے, اللہ کی زندگی آخری دم تک جو ہے وہ اس کے لیے وقف کرنی ہے. تو جب وہ چیز ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو ایک ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے, غیبی مدد ہوتی ہے. وہ پھر فزیبلٹی رپورٹ اور وہ, کیونکہ پھر آپ کا ایمان ہے وسائل تو اللہ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس وقت تقاضا کام کا کیا ہے, نیڈ کیا ہے, اس کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے وسائل کیسے پیدا کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں. اور آخر میں وہ والی بات جو آپ نے اسٹارٹ میں کی تھی مولانا کی کہ ٹائم بہت کم ہے, ٹائم بہت کم ہے. فراز بھائی بہت مزہ آیا مجھے گفتگو کر کے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ ترقی دے. بیت السلام کی یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے تک لے کے جائیں, اور جو آپ کام کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں, امیزنگ ڈائریکشن. اور مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میرا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. جزاکم اللہ خیر جان, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی توسط سے جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں, سامعین ہیں, ان سب سے امپورٹنٹ چیز دعا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی اسی طرح سے مقصد بنائیں کہ جی زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اللہ نے ہمیں ماشاءاللہ پاکستانی مسلمان بنایا ہے, تو جتنا زیادہ اس کی قدر کر سکتے ہیں نا, رمضان کا مہینہ ہے تو اس کی خوب قدر کریں اور اس کو خود اپنے لیے منافع بخش بنائیں انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. دعا میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.